نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے۔ تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدود۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ، وہ اللہ داخل کرے گا اسے، جنات، ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس شخص نے نافرمانی کی اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس نے اس کے حدود سے تجاوز کیا، يُدْخِلْهُ نَارًا، وہ داخل کرے گا اس کو جہنم کی آگ میں، خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور اس کے لیے ہے عذاب ذلت والا۔ اب ان آیات کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے میراث کے احکامات کو ذکر فرمایا، تو اب آخر میں یہ بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کے ان حدود کی پاسداری رکھے گا تو اللہ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے فرمایا یہ سب احکامات، جس کے اندر میراث کا ذکر بھی ہے، جس کے اندر یتیم کے احکامات بھی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضابطہ ہے۔ جو شخص اللہ اس کے رسول کی پوری اطاعت کرے گا، یعنی ان ضابطوں کی پابندی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مسلمانوں کا ذکر کیا تو خالدین فیہا، خالدین جمع کا صیغہ لے کے آئے، لیکن جب کافروں کی باری آئی تو خالدن فیہا واحد کا صیغہ لے کے آئے۔ اس میں نکتہ کیا ہے؟ تو تفسیر ابو سعود کے اندر اسی طرح علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے بھی، علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے، جہاں اہل جہنم کا ذکر آیا وہاں اللہ رب العالمین نے واحد کا صیغہ استعمال فرمایا، خالدن فیہا۔ اس میں اشارہ کر دیا جیسے ان کو جہنم میں آگ کا عذاب ہوگا، اسی طرح ان کو یہ بھی عذاب ہوگا کہ وہ جہنم میں اکیلے ہوں گے، اکیلا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں اگر کسی آدمی کو
سخت قسم کی سزا دینا مقصود ہو تو اس کو ایسی بیرک کے اندر ڈال دیتے ہیں جہاں اس کا اور کوئی ساتھی بھی نہ ہو۔ تو واحد کا صیغہ لانے میں خالدن لانے میں اشارہ یہ ہے، ایک عذاب ہوگا آگ کا، دوسرا اکیلا پن بھی ہوگا، اکیلا پن۔ لیکن جب اہل جنت کا ذکر آیا وہاں فرمایا خالدین فیہا، وہاں جمع لانے میں حکمت یہ ہے کہ جیسے جنت میں ان کو طرح طرح کی نعمتیں ملیں گی، اور ایک نعمت اپنے دوستوں اور احباب کی ملاقات بھی ہوگی، اور دوستوں کی اور احباب کی ملاقات جنت کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے خالدین فیہا جمع کا صیغہ لے کے آئے۔ یہ تو علامہ ساوی رحمہ اللہ تعالی نے نکتہ بیان کیا، لیکن تفسیر ابو سعود کے اندر عجیب بات لکھی، وہ یہ ہے کہ لفظ من کے اندر دو احتمالات ہیں، ایک لفظی اعتبار سے، ایک معنی کے اعتبار سے۔ جہاں خالدین جمع کا صیغہ لے کے آئے وہاں من کے معنی کا خیال کیا، اور جہاں خالدن لے کے آئے وہاں من کے لفظوں کا اعتبار کیا، کیونکہ یہ من لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے۔ یہ تو علمی نکتہ بیان کرنا تھا علماء کے لیے۔ اب یہ وراثت کے احکامات مکمل ہو گئے، لیکن یہ مسئلہ بتاتا جاؤں، چند ایسی صورتیں ہیں جہاں وراثت جاری نہیں ہوتی، جیسے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اگرچہ نسبی قرابت داری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اختلاف دینین کی وجہ سے مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم، مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، اگرچہ ان کے درمیان قرابت رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، لیکن اختلاف دینین کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ اسی طرح قاتل بھی، اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو قتل کر دے جس کے مال میں اس کو میراث پہنچتی ہو، تو یہ قاتل اس شخص کی میراث سے محروم، یعنی اس کو اس کی وراثت نہیں ملے گی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القاتل لا یرث، یعنی قاتل وارث نہیں ہوگا۔ اور یہ مسئلہ بھی بتاتا جاؤں ضمناً، اگر ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی اگر حاملہ ہے تو بہتر یہی ہے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے تو وراثت کے تقسیم میں تھوڑی سی ڈیلے کر لینی چاہیے، وہ بچہ بھی وارث بنے گا۔ اور یہ ایک نکتہ بیان کرتا جاؤں، ایک ہوتے ہیں اصحاب الفروض وراثت کے اندر، ایک ہے عصبات۔ اصحاب الفروض ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کا حصہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے، یہ غالباً 12 کے قریب افراد ہیں جن کا حصہ قرآن نے متعین کیا ہے، ان کو اصحاب الفروض کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ہے عصبات کی، عصبات کہتے ہیں اصحاب الفروض سے جو بچ جائے تو یہ حضرات سارا کا سارا مال لے جائیں، تو ایسے افراد کو عصبات کہا جاتا ہے۔ یہ وراثت کے مختصر میں نے احکامات آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے۔
مزید تفصیل کے لیے علماء سے رجوع کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔